آج آپ ترکوں کو دیکھ لیجئے، ان کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، ان کو ثنا پڑھنی بھی نہیں آتی، ان کو سورہ اخلاص پڑھنی بھی نہیں آتی۔ کمال اتا ترک جب آیا تو کمال اتا ترک نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو مکمل طریقے سے یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ اس نے ٹوپی پہننے پر پابندی لگائی، حالانکہ ترکوں کی جو بڑی بڑی ٹوپیاں تھیں یہ بہت مشہور تھیں۔ ترکوں کی ٹوپیوں پہ پابندی لگائی، اسلامی لباس پہ پابندی لگائی، اور ترکوں کی جو رسم الخط تھی عربی زبان کے ساتھ ملتی جلتی، اس رسم الخط پر پابندی لگائی گئی۔ مسجدوں پر پابندی لگائی گئی، مدرسوں پر پابندی لگائی گئی، علماء پر پابندی لگائی، قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگائی گئی۔ یعنی جس طریقے سے بھی اسلام پھیل سکتا تھا، جس طریقے سے بھی اسلام باقی رہ سکتا تھا، مکمل اسلام پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ عورتوں کو برقع پہننے کی اجازت نہیں ملتی تھی، عورتیں برقع نہیں پہن سکتی، مرد جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب یہ جو طیب اردگان آیا ہے اس کے بعد سے تو کافی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن مکمل طور پر تبدیلی اب بھی نہیں آئی۔ اب بھی جو ہے وہاں داڑھی رکھنے کا رواج نہیں، اب بھی وہاں پر برقع پہننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب بھی وہاں پر بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، ان کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، نماز ان کو صحیح نہیں آتی۔ ایسے مسلمان اب بھی بہت زیادہ وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتے تھے، میرے شاگرد ہیں، تو وہ ترکی کے تھے، یہیں پر پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں سے ترکی واپس چلے گئے۔ اب فیس بک کے اوپر ان کی ویڈیوز وغیرہ یا ان کی تصویریں جب مجھے دیکھنے کو ملی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ لباس پہننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور داڑھی جس طرح ان کی تھی وہ داڑھی بھی ان کی چلی گئی ہے۔ تو وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول کے اندر انسان متاثر ہو جاتا ہے، پھر اسی ماحول کا ہو جاتا ہے۔ آپ ترکی کے علماء کو دیکھ لیجئے، باہر ممالک کے علماء کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ائمہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، لیکن ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، وہ شلوار قمیص نہیں پہنتے، وہ سوٹ اور پینٹ جو ہے وہ اسی کو پہنتے ہیں۔ اور جب وہ واک کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ چڈے پہنتے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی مسجد کا پیش امام ہے یا کسی مدرسے کا استاد ہے یا یہ قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا کوئی انسان ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہاں علماء تو علماء ہے، یہاں کی عوام بھی آپ کو اتنی مذہبی اور اتنی دیندار معلوم ہوگی کہ وہ علماء کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لیجئے، بہت سارے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ بہترین، خوبصورت قسم کی داڑیاں رکھی ہے، شلوار قمیص کے اندر ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ بہت ساروں کو تو ہم دیکھتے ہیں پگڑیاں لگا کر وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یونیورسٹی ہمیں جانا ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے اندر ہم ایسے طلباء کو بھی دیکھتے ہیں پگڑیاں لگا کر وہ آتے ہیں، کلاس کے اندر پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیص پہنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، نمازوں کو ہر چیز کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو صرف پاکستان کے اندر نظر آئی ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ علماء کی قربانی ہے، یہ یہاں کے عوام کی قربانی ہے، یا یہاں کے علماء اور عوام کی دین سے محبت ہے کہ ان کی وجہ سے آج تک جو ہے دین آپ کو یہاں بہتر نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے علماء کا، یہاں کی عوام کا حلیہ آپ کو جو ہے وہ سنت کے مطابق نظر آتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوتے، آپ بھی موجود ہوتے، تو آپ بھی جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، آپ بھی سوٹ اور پینٹ پہنا کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کا لباس پہنتے جس طرح کے بعض مسلمان یا انگریز لوگ لباس پہنتے ہیں۔ کہنے لگا لباس پہننے میں تو کوئی حرج نہیں، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نبی کو اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، نبی اس لیے نہیں آتا کہ نبی لوگوں کی پیروی کریں۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ لوگ رسول کی اطاعت کریں، رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں لوگ رسول کی پیروی کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا میری پیروی کے بغیر۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وہ بھی میری پیروی کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کرتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنی تھی، اور اللہ نے بھی بتا دیا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ رسول کی اتباع کریں، تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، ہمارے اندر اللہ کے رسول موجود ہوتے، تو ہم نے رسول کی پیروی کرنی تھی، رسول نے ہماری اتباع نہیں کرنی تھی، رسول نے ہماری پیروی نہیں کرنی تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہوتے وہ بھی ہماری طرح لباس پہنتے، پینٹ شرٹ پہنتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو اپنے تابع بنایا ہے، خود لوگوں کے تابع نہیں بنے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول جس معاشرے میں آئے، آپ نے اس معاشرے کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، آپ اس معاشرے کا حصہ نہیں بنے، آپ اس معاشرے سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس معاشرے کو متاثر کیا ہے، آپ نے اس معاشرے کو تبدیل کیا ہے، اس کے اندر چینجنگ پیدا کی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول آج موجود ہوتے آپ بھی جینس کی پینٹ پہنتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔